واقعہ افق سے کیا مراد ہے؟ واقعہ افق کسے کہتے ہیں؟ افق کا لغوی معنی بات کو الٹ کر دینا، حقیقت کے خلاف کچھ بنا دینا۔ اسی مناسبت سے اس کا معنی جھوٹ اور افتراء کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کسی الزام کے حوالے سے بولا جائے تو اس کا معنی بہتان بن جاتا ہے۔ بدترین قسم کا جھوٹ ہے وہ حق کو باطل سے، باطل کو حق سے بدل دے، پاک دامن کو فاسق سے، فاسق کو پاک دامن بنا دے، افق کہلاتا ہے۔ واقعہ افق کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی غزوہ پہ جاتے تھے تو غزوہ پہ جانے سے پہلے آپ ایک کوڑا ڈالتے، تو جس ازواج محترمات کے نام پر کوڑا ڈالتے، کوڑا نکلتا، اس ازواج محترمات کو ساتھ لے کر چلتے۔ اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر مدینہ سے کچھ فاصلے پر رات کو لشکر نے پڑاؤ کیا۔ رات کا بھی کچھ حصہ باقی تھا کہ لشکر کو کوچ کا حکم دیا گیا۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، لیکن میرا ہودہ اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ میں ہودے کے اندر موجود ہوں، لیکن میں ہودے کے اندر موجود نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں کم عمری کی وجہ سے میرا وزن جو تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس لیے ہودہ اٹھانے والوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ ہودہ خالی ہے۔ انہوں نے خالی ہودہ اٹھا لیا اور چل دیے۔ میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ میں نے اپنے اوپر چادر اوڑھی اور وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ جب سفیدی پھیلی تو ایک صحابی سفیان بن معطل سلمہ ادھر آئے اور وہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے مجھے پہچانتے تھے، دیکھا ہوا تھا انہوں نے مجھے جب دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی یہاں کیسے رہ گئیں؟ وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی جو ہے وہ قافلے سے کیسے پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ صحابے بھی قافلے میں شریک تھے اور بدری صحابہ میں سے تھے، لیکن انہیں صبح کسی اور کام کی وجہ سے صبح ہونے تک وہاں رہنے کی عادت تھی۔ یا تو ان کے ذمہ کوئی کام تھا، یا تو پھر وہ کسی اور وجہ سے جو ہے وہ کسی عادت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہو۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ قافلے کے کوچ کرنے کے بعد قافلے کی رہی صحیح چیزیں جو ہے وہ اٹھانے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ وہ اٹھاتا تھا، قافلے کے پیچھے جو سامان رہ جاتا تھا کہ بچی رہی ہوئی جو چیزیں ہیں اٹھانے کے لیے جو پیچھے رہ جاتی ہیں ان کو اٹھا لیا کرے۔ سفیان نے میرے پاس لا کر اون بٹھا دیا۔ میں نے ان سے کوئی بات کہے بغیر اس پر بیٹھ گئی۔ دوپہر کے وقت ہم نے قافلے سے جا کے مل گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہوئی، اور مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اور مدینے میں ہر طرف جو ہے میرے اس مواقع کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو چکی تھی، لیکن مجھے اس باتوں کے بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا، میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اس پر حیران و پریشان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ بول چال چھوڑ دی تھی۔ میری بیماری کے بارے میں دوسروں سے پوچھ لیتے تھے، لیکن وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، دوسروں سے پوچھ لیتے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر اپنی والدہ کے پاس چلی گئی تاکہ وہاں پر میری گوتمارداری کر سکے اور میری جو ہے وہ صحت کے بارے میں ان کو فکر لاحق نہ ہو، تاکہ میری تیمارداری بھی آسانی سے ہوکے۔ وہاں پر انکشاف ہوا، وہاں پر مجھے کسی نے بتایا کہ میرے بارے میں کیا کیا ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اس وقت بہت پریشان ہو گئی۔ میں گھر آئی تو ساری رات روتی رہی۔ مہینہ بھر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے بات نہ کر سکے اور اپنی اپنی جگہ پر سخت اذیت اور سخت مشکل میں مبتلا رہے۔ میرے والدین بھی اس وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھ تک اس طرح کی باتیں تمہارے بارے میں پہنچی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری بے گناہی کو ظاہر فرما دے گا، اور اگر تم اس گناہ میں ملوث ہو، مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے رو کر معافی مانگو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے، جب گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول و منظور کر لیتا ہے۔ آپ نے اگر گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف دیکھا
اور ان سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا ہماری وضاحت اور بیان کی کیا حیثیت ہوگی، میں خود بھی کیا کہہ رہی تھی، میری وضاحت پر کوئی یقین کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ میں بے صبری سے بے چینی سے اس موقع پر جو ہے وہ دفاع کر رہی تھی، اور میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے آگاہ ہے، وہ یقیناً میری بے گناہی ثابت کرے گا۔ ہم اسی پریشانی میں تھے، اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا وجدان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ طاری ہوگی، وہ وحی کے جو وحی کے نزول کے وقت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ہوتی تھی، وہ کیفیت طاری ہوگی۔ اس کیفیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مجھے مبارکباد دی، خوشی سے مجھے مبارکباد دی کہ اللہ نے تیری بریت کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گناہ سے بری کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ اس موقع پر سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا 21 نازل ہوئی۔ میری والدہ نے کہا کہ اٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کر، ان کا شکریہ ادا کرو کہ ان پر جو ہے وہ نہیں نازل ہوئی ہے، اور ان کے دل میں جو ایک وہم تھا وہ دور ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گی۔ اس موقع پر مومن صحابہ کرام میں سے بعض منافقین کے پراپگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ ان میں حضرت مصطح بن اساسہ، حسان بن اصابت، حمنہ بن حبش زیادہ آگے تھے۔ جو منافقین اس میں پیش تھے، عبداللہ بن ابی اس میں پیش تھے، عبداللہ بن ابی زید بن رفع، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اس واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ اس واقعے کو اس نے اتنا بڑھا چڑھا کر اچھالا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارکہ پر اس نے بہت زیادہ اچھال پچھال کی، اس کردار کے بارے میں زبان درازی بھی کرنے لگا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، اور اس نے موقع سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ جس شخص نے بھی اس میں جتنا حصہ لیا، اس نے اسی قدر گناہ سمیٹا، اس قدر وہ سزا کا مستحق ہوا۔ بعض نے خوش ہو کر، بعض نے پریشان ہو کر اس کا ذکر کیا، بعض خوش ہو کر اس کا ذکر کرتے، خود کو الگ بیٹھ کر در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ باتوں کا مزہ لیتے، اور در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے لیے ماحول اور سما باندھتے۔ لیکن بعض جو ہے وہ اس موقع پر اس واقعے کی بات سن کر افسوس کرتے، اور بعض جو لوگ ہیں سارے افسوس کے طور پر اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے، بعض اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بہت ہی خاموش ہو جاتے، بعض جو ہے وہ اس واقعے کو جھٹلا دیتے۔ بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو جھٹلا دیا، انہوں نے اتہام لگایا، انہیں قذف کی سزا۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ افق کے بارے میں عنوان جو تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تھینک فار واچنگ۔